اماں صحیح میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہارون خانزادہ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ میرا نکاح کسی اور سے کروا دیں، بے شک میں اعتراض نہیں کروں گی۔ پلیز اماں صحیح، بابا صحیح کو سمجھائیں، وہ مجھ سے پورا 4 سال چھوٹا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، کبھی شوہر کے روپ میں نہیں سوچا۔ میری خواہشات اور ضروریات کو وہ پورا۔ رشتے کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اپنے سامنے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہارون خانزادہ کو کھڑا پایا۔ چچی سائیں، آپ کو چچا سائیں بلا رہے ہیں۔ 2 دن، بس 2 دن صبر کریں فرشتے یوسف سئی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں آپ کو کس قدر ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں۔ اپنے اس نازک سے وجود کو مضبوط بنائیے۔ آخر میر ہارون خانزادہ کو برداشت کرنا ہے آپ نے، اور مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں رکھے گا۔ اماں صحیح پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہارون خانزادہ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی، اس کی ہری کھانسی خوبصورت آنکھوں میں نمی، اور دل میں ایک انجانا خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ آپ میرا نکاح کسی اور سے کروا دیں، بے شک میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن پلیز اماں صحیح بابا صحیح کو سمجھائیں، وہ مجھ سے پورا 4 سال چھوٹا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں شوہر کے روپ میں نہیں سوچا۔ میری خواہشات، میری ضروریات کو وہ پورا۔ اس کے کمزور الفاظ لبوں ہی میں دم توڑ گئے جب کمرے کا دروازہ ہولے سے چرچرایا، اور جیسے ہی اس نے آنے والی شخصیت کو دیکھا، خوف کے مارے اس کے حسین چہرے کی رنگت ایک دم سے زرد پڑ گئی۔ دروازے پر وہی بے رحم شخص کھڑا تھا جس کے نام نے اس کی رات کی نیندیں تک چھین لی تھی، ہارون خانزادہ۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چوڑے شانے، گہری بری نظریں، اور چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ سجائے وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا مغرور شخص باریک قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گہری بری نگاہیں سیدھا فرشتے کے نازک وجود میں پیوست ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے چچی سائیں، میری غیر موجودگی میں میری ہی بات ہو رہی ہے؟ ہارون کی آواز نرم تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ اماں سائیں بھی لمحہ بھر کو ساکت رہ گئیں۔ اس کی بے وقت موجودگی پر فرشتے کی زبان گویا حلق میں اٹک گئی۔ کمرے میں چھائی اس کی باروب شخصیت پر وہ نظریں چرانے لگی، لیکن ہارون خانزادہ کی گہری زیرک نگاہیں اس کی گردن کے خم سے لے کے لرزتے نازک ہاتھوں تک سب کچھ پڑھ چکی تھیں۔ چچی سائیں، آپ کو چچا سائیں بلا رہے ہیں۔ اس کے نازک وجود کو سرد نظروں سے دیکھتے وہ بھاری باروب لہجے میں بولا، میر بیٹے میں سمجھا لوں گی اسے، ابھی نادان ہے میری بچی، نرمی سے بات کرنا۔ ہارون خانزادہ کے سرد پڑتے سرخ چہرے کو دیکھ شگفتہ بیگم نے فرشتے پر ایک نظر ڈالتے نرم لہجے میں کہا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چچی سائیں، آپ دیکھیے گا جس انداز میں فرشتے سے بات کروں گا یہ اگلے ہی پل میری بات کو سمجھ جائے گی۔ لبوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے اس نے کہا، اور نظریں فرشتے کی طرف پھیر لی، جس پر شگفتہ بیگم ایک بے بس نظر فرشتے پر ڈال دی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میر ہارون خانزادہ کے لہجے میں چھپا طنز فرشتے کی روح تک اتر گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بیچتے اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی مرضی کے خلاف اس کے سر پر مسلط ہو رہا تھا۔ تو فرشتے، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ وہ سرد نظروں سے اس کے نازک بدن کا احاطہ کرتے پوچھ رہا تھا، اور 2 قدم چلتے اس کے دونوں کے درمیان گز بھر جتنے فاصلے کو بھی مٹا ڈالا تھا۔ آپ نے کبھی مجھے شوہر کے روپ میں سوچا تک نہیں، ہے نا؟ وہ آہستہ سے ہنسا، مگر اس کی وہ ہنسی زہر آلود تھی، خاموشی سے لبریز مگر کاٹ دار، ایسی کاٹ جو مقابل کے دل کو چیر ڈالے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو فرشتے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر نظریں اس کے معصوم چہرے میں پیوست کرتے ہوئے بولا، کیونکہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جینا بھی میرے ساتھ ہے اور مرنا بھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر سرد لہجے میں بولا، اور آپ یہ سمجھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس ایک نکاح نامہ اور فرشتے آپ کی ساری سوچیں بدل جائیں گی۔ کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، جیسے ہر لفظ اس کا فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس نے فرشتے کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے چہرے کا سرخ رنگ بغاوت پر اترا ہوا تھا۔ اس کی بغاوت پر وہ غش کھائے غصے سے دروازہ بند کرتے اس کی طرف پلٹا۔ 2 دن
صرف 2 دن صبر کریں فرشتے یوسف سعید، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو کس قدر ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے بازوؤں کو غصے سے جکڑ کر گرایا، جس پر فرشتے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے لرزتے لہجے میں بولی، تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو ہارون، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، نکاح صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہی تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور وہ میں آپ کو صرف باتوں سے نہیں اپنے عمل سے سمجھاؤں گا۔ کل اپنے اس نازک سے وجود کو مضبوط بنا کر آئیے گا۔ آخر میں میر ہارون خان زادہ کو برداشت کرنا ہے آپ نے، اور مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں رکھیں گی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ پھولے نتھیوں سے گرایا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے گداز بازوں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوسف سعید حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ہارون خان زادہ نے پنچایت کے ایک اہم فیصلے میں اپنے حریف کو بھاری ٹکر دی تھی، جس پر حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف مبارکبادیں دی جا رہی تھی، لیکن فرشتے کی آنکھیں بس ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں، شہریار کا۔ فرشتے بیٹا ذرا چائے لے کر آنا شہریار کے لیے۔ اما سائن کی آواز پر وہ چونکی اور چائے کی ٹرے لیے لان کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے آپ کی یہ نظریں صاف بتا رہی ہیں کہ آپ کسی اور کو چاہنے لگی ہیں۔ پیچھے سے یہ واری باروب دار آواز اس کے لیے کسی کڑوی گولی سے کم نہ تھی۔ ہارون نے ٹرے اٹھائی اور زبردستی فرشتے کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا خیال ہے شہریار کے بارے؟ میر ہارون خان زادہ نہیں چلے گا آپ کو؟ فرشتے نے اس کی مردانہ گرفت سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اور ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس نے انتہائی بے رخی سے کہا، ہو سکتا ہے میں میر ہارون خان زادہ کو صرف زبردستی کے کاغذوں میں برداشت بھی کر لوں، لیکن میرے دل کی سلطنت میں تمہاری حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ نخوت سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ تو سہلایا، اور ایک ناگوار نظر اس سے اپنے 4 سال چھوٹے میر ہارون خان زادہ کے بے باک حرکتوں پر ڈالتے ہوئے اس کی سائڈ سے راستہ بناتے گزر گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرشتے یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ اس کے یونیورسٹی آنے جانے کی ذمہ داری اس کے ہم عمر ماموزاد کزن شہریار پر تھی۔ شہریار نرم مزاج، خوش گفتار اور اس کے بچپن کا دوست بھی تھا، اور اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا، اس کے نخرے برداشت کرتا اور بنا کہے سب کچھ سمجھ جاتا۔ شاید اسی لیے فرشتے کا دل آہستہ آہستہ اس کے لیے نرم پڑ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہریار کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس محبت کا انجام وہ خود بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ ایک اور نام اس کے مقدمے پر حاوی تھا، ہارون خان زادہ۔ اس کا نام ان کی حویلی، جاگیر اور نام شان، اور سب سے بڑھ کر اس کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا وہ، جبکہ دوسری طرف شہریار چاہے جتنا بھی قریبی ہو، جتنا بھی خیال رکھنے والا ہو، مگر اس کے مقابلے میں برتری ہمیشہ ہارون خان زادہ کی رہی تھی، اور یہی حقیقت تھی جو فرشتے کبھی قبول نہ کر سکی۔ اس دن بھوک کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی شہریار اسے لینے آیا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، شہریار پلیز گاڑی روک کہیں روک دو، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا، کچھ کھا لوں گی تو شاید افاقہ ہو۔ فرشتے نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، جس پر شہریار نے فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی ایک قریبی ہوٹل کے سامنے روک دی۔ اس ہوٹل کے سموسے بہت مزیدار ہیں، ہو سکتا ہے یہاں تمہارے معیار کا کھانا نہ ملے، لیکن اگر بھوک برداشت نہیں ہو رہی تو آ جاؤ، کچھ منگوا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آیا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ شہریار کے اس خوبصورت انداز پر اس کے حسین چہرے پر حیا کی لالیں بکھر گئی، اور وہ آہستہ سے گاڑی سے باہر اتر آئی۔ چڑھتی دوپہر کی تیز دھوپ تھی، وہ بھوک نے اس کے بدن سے جان تک نچوڑ لی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں شہریار پر جم گئیں، جو سامنے کاؤنٹر پر کھڑا ہاتھوں میں مینیو کارڈ تھامے ویٹر سے آہستہ آہستہ کچھ بات کر رہا تھا، جیسے فرشتے کی ہر چیز کا خیال رکھنا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہو۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹر ٹرے لے کر آیا اور میز پر چائے اور گرم سموسے رکھ گیا۔ چائے کی خوشبو اور تلے ہوئے سموسوں کی مہک نے جیسے فرشتے کے اندر کی کمزوری کو تھوڑا سہارا دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا اور شکر گزار انداز میں مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ شہریار، میری اتنی فکر کرنے کے لیے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں واقعی ہی بے ہوش ہو جاتی۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ان کے یہ چند لمحے جلد ہی کسی سنگین طوفان کا پیش خیمہ بننے والے تھے۔ وہ دونوں ایک گوشے میں میز پر بیٹھے چائے اور سموسے منگوا چکے تھے۔
وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ فرشتے سموسے کا ایک نوالا لیتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جب شہریار نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، ویسے تم بہت کمزور ہو گئی ہو، خالہ سائی سے کہنا پڑے گا کہ بند کر دیں وہ تمہارے ڈائٹ لیکچر۔ اس کی بات پر فرشتے بے ساختہ مسکرا دی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر جو لینڈ کروزر رکی تھی، وہ اس گاڑی سے اترنے والا شخص وہ تھا جس کا نام اس کے دل کی دھڑکنوں کو خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا سیاہ لباس، اونچا قد اور ماتھے پر شکنے، چہرے سے چھلکتا روب اس شخص کو مغرور بنا دیتا تھا۔ وہ اپنے کسی زمینی تنازع کو حل کرنے کے سلسلے میں یہاں کے مقامی علاقے میں آیا تھا، اور اب ہوٹل کے داخلی دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کی بری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں شعلے اگلنے لگے تھے۔ اپنی منگ کو شہریار کے ساتھ ہوٹل میں دیکھ، اس طرح ہنستے مسکراتے دیکھ، اس کے خوبصورت چہرے کے تاثرات یکدم تن گئے تھے۔ ماتھے پر لکیروں کا جال بن گیا تھا، آنکھوں میں شعلہ لیے وہ ان کی طرح پڑا تھا جو اس ظالم شخص کے قہر سے بے خبر اپنی ہی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ قدم در قدم چلتا ان دونوں کے قریب آیا، مگر شہریار کو اس کی موجودگی کا احساس تب ہوا جب بات کرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں وہ فرشتے کی پشت پر کھڑا تھا۔ اپنے سامنے سرخ آنکھوں کو لیے میر ہارون خان زادہ کو دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہارون بھائی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ شہریار کی آواز میں لرزش تھی۔ شہریار کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس جلاد شخص کو دیکھ کر فرشتے سانس لینا تک بھول گئی۔ اس کا نازک دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس، سرخ آنکھیں لیے اس کے سامنے میر ہارون خان زادہ کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے بدن کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ چلو، یہ اب اس کی کلائی کو سختی سے جکڑتے اپنی قہر بری نظریں شہریار پر ڈال دے فرشتے کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ حویلی کے بڑی آہنی دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور ہارون خان زادہ تیز قدموں سے چلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے سخت مردانہ ہاتھ میں ابھی تک فرشتے کی نازک کلائی قید تھی، جو اس کے پیچھے لرزتے وجود اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بے مشکل چل رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، دوپٹہ بکھرا ہوا اور دل جیسے اس کا کسی نے مٹھی میں لے رکھا ہو۔ وہ سیدھا چلتا ہوا حویلی کے اندرونی دروازے میں داخل ہوا اور جیسے ہی فرشتے کے کمرے کے دروازے تک پہنچا، جس نے ایک جھٹکے سے فرشتے کو اندر دھکیل دیا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بے جان چیز ہو، جس کو ہارون خان زادہ نے بے رحمی سے ننگے فرش پر پھینکتے کمرے میں بند کر دیا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا۔ فرشتے فرش پر سنبھلتے ہوئے گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اپنی تذلیل پر اس کی ہری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف حویلی کے دیوان خانے میں جہاں چچا سائیں اور ابا سائیں بیٹھے کسی بات پر گفت و شنید میں مصروف تھے، ہارون اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ضبط کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ وہ ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ابا سائیں اور چچا سائیں کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ جو ارادہ کر چکا تھا اس کے لیے صرف اس کا فیصلہ سنانا باقی تھا۔ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گہری آواز میں کہا، جو نکاح 1 سال بعد ہونا تھا، میں چاہتا ہوں وہ نکاح اب پرسوں ہو۔ چچا سائیں، ہارون کی بات پر انہوں نے چونک کر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، مگر وہ اپنی بات کہنے سے رکا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں فرشتے کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی کہ پورے دیوان خانے میں اس کے الفاظ کی کاٹ سنائی دی۔ پر بیٹا سائیں، پہلے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ میرا شیر اتنا بپھرا ہوا کیوں ہے؟ چچا سائیں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جس پر ان کے پرشفقت لمس پر اس کے تنے ہوئے اعصاب نرم پڑ گئے۔ فرشتے، میری عزت ہے، جتنا جلدی ہو سکے چچا سائیں مجھے میری عزت کو سنبھالنے کی اجازت دے۔ اس نے یوسف زئی کی آنکھوں میں دیکھتے اطمینان سے کہا، ہوں۔ اس کی بات پر انہوں نے ہنکارا بھرا۔ ابا سائیں نے خاموشی سے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے فیصلے پر ابا سائیں اور چچا سائیں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر ہارون کا فیصلہ اٹل تھا، جس پر اس کے اٹل فیصلے پر انہوں نے آخر میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو میرے شیر کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے فیصلے پر اس کے غصے سے سرخ پڑتا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ ان کے سینے سے گرم جوشی سے لگ گیا۔ یو آر دا بیسٹ چچا سائیں، اس نے تفاخر سے مسکرا کر کہا، جیسے کوئی بچہ اپنا پسندیدہ کھلونا مل جانے پر خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی کھل اٹھا تھا۔ اس کے نوعمر ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ بھی کھل اٹھے تھے، کیونکہ اگر فرشتے یوسف زئی ان کے دل کا ٹکڑا تھی
تو ہارون خانزادہ بھی ان کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ ہارون کو انکار کر کے اپنی آنکھوں کا نور کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ فرشتے کی فرمائش تو رد کر سکتے تھے لیکن ہارون خانزادہ کی نہیں، کیونکہ ہارون صرف ان کا بھتیجا ہی نہیں تھا بلکہ وہ ان کی نسل کا وارث تھا، ان کی جائیداد اور ان کے نام اور ان کی گدی کا جانشین تھا۔ پھر وہ اس کا فیصلہ کیسے رد کر سکتے تھے؟ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرشتے سجے ہوئے بیڈ پر ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ نکاح کو ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل جیسے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی انہی لو یعنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے کھلا تھا۔ فرشتے کی طرف بڑھتی اس کے بھاری قدم کی دمک اس کے نازک دل کو چیرتی ہوئی اس کے دل کی دنیا کو ویران کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے قدم آگے بڑھایا وہ خوفزدہ ہوتی بے اختیار بیڈ سے اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ فاصلے پر کھڑی خونخوار نظروں سے اس ظالم کو دیکھ رہی تھی جس کی نظروں کی تپش جیسے آگ میں لپٹی اس کے نازک بدن کو جھلسا دینا چاہتی ہو۔ یہ ڈرامے کب تک کرو گی؟ اس کے لرزتے بدن کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا۔ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، اس کی نظروں کے تقاضے کو نظر انداز کرتے اس نے چلاتے ہوئے کہا، تمہیں حق نہیں کہ تم میری عزت کو روندنے آؤ۔ اس کی بات پر ہارون ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ مانتا ہوں نکاح زبردستی ہوا ہے لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ اس کے خوبصورت چہرے کو چھوتی بالوں کی آوارہ لٹ کو انگلی سے لپیٹے بولا، اور بیوی صرف عزت کی نہیں شوہر کی خواہش کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ فرشتے نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا۔ مجھے تم سے نفرت ہے ہارون۔ نفرت؟ وہ مسکرایا۔ نفرت وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے، بے حس لوگ جذباتی نہیں ہوتے فرشتے، اور میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی اور نہ ہی تمہیں آنے دوں گی۔ فرشتے لرزتی آواز میں بولی، تم چاہے جتنا مرضی زور لگا لو، میں تمہیں شوہر نہیں مانتی۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں پنپتی خواہش کو دیکھ نفرت سے بولی، جس پر ہارون نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا خوبصورت چہرہ اوپر کیا۔ میں آپ کو شوہر ماننا نہیں، محسوس کرنا سکھاؤں گا فرشتے۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میرے لمس سے دور رہنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جب میں چھو لوں گا تو تم اپنی ساری نفرت بھول جاؤ گی۔ اس کے کان کی لوئیں ہارون خانزادہ کی گرم سانسوں سے جلنے لگی تھی۔ اس کی انتہا کی قربت پر فرشتے نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا تھا، جس پر وہ بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ مجھے مت چھو میر خانزادہ، مجھے تم سے گھن آتی ہے، یہ سوچ کر کہ میرا خود سے 4 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو زہر خند نظروں سے دیکھتے بے مشکل کہہ پائی تھی۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ زمانے بھر کا خوف، اپنی سہیلیوں اور کزنز کا طنز، یہ نظروں سے خائف، جس کی وجہ سے اسے اس وقت میر ہارون خانزادہ سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ فرشتے کے کڑوے بولوں پر ہارون خانزادہ کی سفید رنگت میں یکدم سرخیان گلی گئی۔ تمہیں مجھ سے گن تب آئے گی جب میں کوئی گناہ کروں گا، مگر افسوس میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ سب نکاح کے دائرے میں جائز مانا جاتا ہے۔ اس نے اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور پل میں آپ سے تم کا فاصلہ طے کر گیا تھا۔ وہ یکدم فرشتے کے اتنے قریب آیا کہ فرشتے کی سانسیں اس کے سینے میں رک گئیں۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی جس سے فرشتے کا نازک وجود اس پہاڑ نما شخص کے نیچے دب گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو فرشتے، میری خواہش، میری ضد ہو، اور اب میری کمزوری بننے سے پہلے تمہیں میری طاقت بننا ہوگا۔ میں تمہاری کمزوری کبھی نہیں بنوں گی۔ فرشتے کی آواز احتجاجاً بلند ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی خوشی نہیں دوں گی۔ اس کے مسلسل انکار پر ہارون خاموشی سے اس کے سجے سورے سہانے روپ کو دیکھنے لگا، جس کا یہ دلکش نازک سراپا آج خاص اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ اسے اس نازک وجود کو آج ہر رات ہر حال اپنے مضبوط پناہوں میں چھپانا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کرتے بری آنکھوں میں خمار لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہارون خانزادہ کی نگاہوں کی بڑھتی طلب پر وہ گھبراتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگی تھی۔ اس کی رفتاریوں کو دیکھ اس نے آگے بڑھتے پیچھے سے فرشتے کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا نا کہ اپنے اس نازک سے وجود کو میرے پاس مضبوط بنا کر آنا۔ آخر کو میر ہارون خانزادہ کو برداشت کرنا ہے آپ نے، اور آج رات مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں رکھیں گا۔ اسے کمر سے گھما کر اس نے ایک جھٹکے سے اس کے سرخ چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھلتے سرخ لبوں پر جھک گیا تھا،
اور اس کی کمزور مزاحمتوں کو کسی خاطر میں نہ لیتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر لٹاتے سائیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فرشتے رات سے جاگ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں، مگر اس کی ہری آنکھوں میں نیند کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر ہارون خانزادہ اپنا حق وصول کیے بڑے استحقاق سے بیڈ پر پھیل کر سویا ہوا تھا۔ اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کیے اس نے ساری رات فرشتے پر اپنی شدتیں لٹاتے اس کے نازک جان کو ہلکان کیے رکھا، اور اب وہ فرشتے کو اپنی مردانہ باہوں کے پنجرے میں قید کیے بے فکری سے سو رہا تھا۔ فرشتے کی ہری آنکھیں رات بھر جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے احتیاط سے اپنے پیٹ پر رکھے اس کے بھاری بازو کو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور بے بسی سے اپنی ٹانگوں کو دیکھا، جن کو ہارون خانزادہ نے اپنی ٹانگوں میں لاک کر رکھا تھا۔ میر ہارون، نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے نے اس کے بازوں سے ہلا کر میر ہارون خانزادہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی پکار پر ہارون نے آنکھیں بند کیے ہی انکار بھرا۔ اپنی ان بھاری ٹانگوں کا بوجھ پیچھے ہٹاؤ، فرشتے ناگواری سے بولی۔ کیوں؟ فرشتے، ڈسٹرب مت کرو، سو جاؤ، بہت نیند آ رہی ہے۔ ہاتھ مار کر پاس پڑے تکیے کو چہرے پر رکھتے اس نے نیند ہی میں بڑبڑا کر کہا، پلیز ہارون جانے دو، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ ہارون کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اس کی بار فرشتے نے بے بسی سے کہا، جس پر ہارون خانزادہ نے آنکھیں کھول کر اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے ذرا میرے پاس آؤ۔ فرشتے کے معصوم چہرے پر چھائی بے بسی کو انجوائے کرتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، نہیں۔ فرشتے نے نفی میں سر ہلایا۔ فریش ہونے نہیں جانا؟ اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے پوچھا، جس پر فرشتے نے نچلے ہونٹ کا کونا دباتے سر کو جنبش دی۔ ان پر یہ ظلم مت کرو۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے نچلے ہونٹ کو اس کے دانتوں سے آزاد کرواتے اس نے بے باکی سے کہا، اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر فرشتے کو چہرہ اپنے قریب کر لیا اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنی گرم سانسوں کو بکھیرنے لگا۔ ہارون خانزادہ کی گرم بے قابو سانسیں فرشتے کے چہرے پر لالی بکھیرنے لگی۔ ہارون اس کی گرم سانسوں سے گھبرا کر فرشتے نے اسے پکارا۔ فرشتے کی ناک میں پہنی لونگ پر اپنے دکتے ہونٹ رکھتے خمار سے بولا، پلیز جانے دو۔ وہ ستمگر سے نظریں جھکائے بے بسی سے بولی، چلی جانا بس ایک۔ اس پر فرشتے کچھ سمجھتی پھر سنبھلتی اور فرشتے کے نرم و ملائم جھک گیا، جبکہ فرشتے ہکا بکا سی اس کی گستاخی پر پیچ و تاب کھاتی اور اس کے دل میں گالیوں سے نوازتی وہ خاموشی سے بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اس نے کبرڈ کھول کر دیکھا، اس میں اس کے سبھی کپڑوں پر بھاری کام کیا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا فراک نکالا اور اپنے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ٹاول کو کرسی پر رکھتے وہ ڈرائر مشین سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ اس نے شیشے میں دیکھا کہ ہارون اب اٹھ چکا تھا، جو کہ بازو پھیلائے اجمائی لے رہا تھا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ فرشتے منہ بناتے اپنے کام میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ بنا کچھ کہے اس کے پشت سے خاموشی سے گزر کر واش روم میں بند ہو گیا۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے فرشتے نے سکون کا سانس لیا اور ڈرائر کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھتے ہوئے بالوں میں کنگھا پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ٹک کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے وہ فریش سائز کی طرف چلا آیا، جس پر فرشتے نامحسوس طریقے سے فوراً پیچھے ہٹتے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ کوئی شیر ہو جو فرشتے پر دوبارہ چھپٹنے کو آیا ہو۔ اس کے اس محتاط انداز پر ہارون خانزادہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی اور وہ بنا کچھ کہے وہ ڈرائر اٹھا کر اپنے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ اسے اپنے کام میں مگن دیکھ فرشتے کو کچھ سکون ہوا۔ وہ لاپرواہ سی کانوں میں جھمکے ڈالنے لگی، جب اچانک اپنے پیٹ میں سرکتی اس کی مردانہ انگلیوں کے لمس پر اس نے تڑپ کر سامنے شیشے میں دیکھا، جہاں وہ اسے اپنے حصار ملیز کے پیچھے کچھ شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فرشتے کی گردن پر حرارت چھوڑ رہی تھی۔ رات بہت طویل تھی نا؟ ہارون کی آواز جیسے دھوئیں میں سے لپٹی تھی، پر میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ فرشتے نے نظریں اٹھائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے غصے سے کہا، اچھا۔ وہ سرگوشی کسی انداز میں بولا، پھر کیا خیال ہے؟ آج کی رات کچھ خاص ہو یا پھر وہی اذیت پھر سے دہرا لی جائے؟ جس نے شیشے میں اس کے خوبصورت بدن کے نشیب و فراز کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا، کیونکہ ہارون خانزادہ کی بے باک نظریں فرشتے کی یکفتی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔
تم جیسے مرد صرف جسم کے پیاسے ہوتے ہو، فرشتے نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی بڑھتی قربت پر اس کا نازک بدن لرز رہا تھا، جبکہ غصہ کرنے کی بجائے ہارون خانزادہ مسکرا دیا۔ ہارون خانزادہ نے فرشتے کو اور نہ ہی شدت دکھائی، صرف اس کے سانسوں کے بے باک لمس نے فرشتے کے نازک بدن کو لرزا کر رکھ دیا۔ پلیز ہارون، اپنی حد میں رہو، اس نے بے بسی سے التجا کی۔ حد؟ میری بیوی ہو تم، ہر حد میرے لیے حلال ہے۔ ہارون نے اس کی گردن کو پشت سے بائیں طرف انگلی پھیرتے کہا اور نرمی سے اس کی گردن کو، اور پھر ہارون خانزادہ نے اسے کمر سے تھام کر گھماتے ہوئے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ ویل، شادی کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو بیوی۔ ہارون نے اس کی پیشانی کو چوم محبت سے چور لہجے میں کہا۔ میں باہر جا رہی ہوں، فرشتے نے جواباً اس کی نرم گرفت سے خود کو آزاد کرواتے کہا۔ دونوں ساتھ میں ہی چلتے ہیں۔ ہارون اس کا مومی ہاتھ تھام کر بولا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئے، صالحہ بیگم نے اپنے لگتے جگر کو جی بھر کر دیکھا، پھر بے اختیار دونوں کی نظر اتارتے انہوں نے کئی نیلے نوٹ ان کے سر پر وار کر خادمہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ شگفتہ، دیکھو دلہن بننے کے بعد میری فرشتے پیٹی پر کتنا روپ آیا، نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ وہ پاس کھڑی شگفتہ بیگم سے مخاطب ہوئی، جس پر انہوں نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر فرشتے کو سینے سے لگا لیا۔ خدا میری بیٹی کو سدا سہاگن رکھے اور اس کا یہ روشن ہنستا مسکراتا چہرہ یوں ہی پہلے دن کی طرح دمکتا رہے۔ وہ اس کی پیشانی کو چوم کر محبت سے بولی، آؤ ناشتہ کرتے ہیں، ہم سب تم دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ فرشتے سے الگ ہو کر مسکرا کر بولی، جس پر تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والے ناشتے کے لیے دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ دسترخوان کی سربراہی کرسی پر جلال خانزادہ بیٹھے تھے اور ساتھ میں ان کے چھوٹے بھائی یوسف زئی تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانے کا اختتام ہوا تھا۔ ایک بات جس پر ہارون خانزادہ کو تپ چڑھی تھی وہ تھی اس کی فرشتے کی شہریار خان پر بھٹکتی نظریں، جس سے ہارون خانزادہ کی بری آنکھیں رقابت کی آگ میں جل رہی تھیں۔ ولیمے کا اہتمام مارکی میں کیا گیا تھا، سو گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے، سو ولیمے سے فراغت کے بعد رسم کے مطابق اپنے مائکے میں رہنا ہوگا، لیکن فرشتے کا سسرال اور مائکہ اکٹھا تھا، تو اسی لیے فرشتے پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے بیڈ پر پڑے اپنے ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگایا تھا اور اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی جلتی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے اپنے اندر کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سر رکھنے کے لیے شوہر نامدار حاضر ہو تو اس پہ جان بالو کا سہارا کیوں لینا؟ اس کی بھاری آواز پر فرشتے نے بے اختیار آنکھیں کھولی، جس پر اس نے میر ہارون خانزادہ کو اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ خود کو تکتا پایا۔ میر پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میں نے اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی طرف رخ پھیر کر وہ ناگواری سے بولی، تم نے میر کہا؟ مجھے یاد ہے تم مجھے اسی نام سے پیار سے بلایا کرتی تھی۔ اس کے میر کہنے پر اس کے ساتھ گزارے وہ اپنے حسین وقت کو خوشی سے بتا رہا تھا۔ نہیں، کچھ یاد نہیں رہا مجھے، اور نہ ہی یاد کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی یاد آتا ہے تو تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا مجھے تمہارا یہ غلیظ چہرہ یاد آ جاتا ہے، فرشتے نے حقارت سے کہا۔ اسے وہ پل نہیں بھولتا جب ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ہارون خانزادہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے اپنے سامنے محبت کا برملا اظہار کیا تھا۔ تب فرشتے نے ہارون کی اس جرت پر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے کہا تھا کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن جیسی کزن کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنی غلطی سدھارنے کی بجائے ہارون خانزادہ کے سر پر فرشتے کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے بابا سائیں اور چچا سائیں کے سامنے اپنے لاڈلے پن کا خوب فائدہ اٹھایا تھا، جس کے بل پر اور آج فرشتے پر اپنی ملکیت جتاتے ذرا بر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس نے اس کی ہری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا، جس پر فرشتے نے ماضی کی یادوں سے نکل کر ہارون خانزادہ کو دیکھا، جس کے خوبصورت مردانہ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ بہت بڑی لگ رہی تھی۔ فرشتے کے سامنے بیٹھا شخص مردانہ شخصیت کا شاہکار تھا۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حویلی کی عورتوں میں مردوں میں سب سے زیادہ میر ہارون خانزادہ کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ شہریار کے مقابلے میں ہارون خانزادہ حسن میں بے مثال تھا، مگر شہریار اس کے ہم عمر تھا، جبکہ میر ہارون خانزادہ کو اس نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا۔ اسے شہریار خان سے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی جس کے سوگ میں فرشتے تڑپتی۔ جس کا سب سے بڑا دکھ صرف ہارون خانزادہ کا خود سے عمر میں چھوٹا ہونا تھا،
کیونکہ ہارون کی نسبت اس کی چچا زاد اور ماموں زاد بہنوں نے خوب ٹارچر کیا تھا۔ حویلی کی عورتوں کو اکثر اس کے دوپٹہ منہ میں ڈالے خود پر ہنستے دیکھا تھا، جس سے چڑھتے فرشتے کو ہارون خانزادہ کے وجود سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر فرشتے کے مبعوث ہو کر اسے دیکھنے پر اس کے گال کو تھپتھپا کر پکارا، جس پر فرشتے نے اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوتے اپنی گال پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی پشت سے پیچھے ہٹایا تھا۔ لگتا ہے کہ رات میں تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا، جو تمہاری نظریں میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی۔ اس نے چہرے پر شدید مسکراہٹ سجائے بے واقعی سے کہا، منہ دھو رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بے واقفیت پر فرشتے نے کڑ کر کہا، مجھے نظروں سے یاد آیا کہ تمہاری نظریں ناشتے کی ٹیبل پر شہریار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجازی خدا تمہارے پہلو میں بیٹھا تھا اور تمہاری نظریں؟ ہارون نے دنزیہ پوچھا، اور بات کو ادھورا چھوڑے وہ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو دیکھنے لگا، جس کی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے حالت بری ہو رہی تھی۔ ہارون، وہ اس کے کپ کپاتے لبوں سے آواز نکلی۔ اس نے لرزتے اپنی صفائی میں کچھ کہہ چاہا جب ہارون نے اس کے ہونٹوں پر اپنی باری انگلی کو رکھ کر فرشتے کو خاموش کروا دیا۔ میں تمہاری آج کی گستاخی معاف کر رہا ہوں، آئندہ غلطی سے بھی ایسا مت کرنا، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، جو چھوٹی عمر میں پنچایت کے بڑے بڑے فیصلوں کو نپٹا کر مجرم کو اتنی دردناک سزا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کی روح کانپ اٹھے، تو سوچو جب اس کے اپنے گھر میں پنچایت لگی تو میر خان زیادہ اپنے اس مجرم کو کیا انجام کرے گا؟ اس نے فرشتے کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے شفقت سے کہا۔ اسے اس وقت میر ہارون خان زادہ روایتی سخت دل جاگیردار لگا، جو اپنی غیرت کے بدلے کسی کی بھی جان کا سودا کر لے۔ مارے دہشت کے فرشتے کا نازک بدن کپ کپانے لگا۔ فرشتے کی جھکی ہوئی لمبی سیاہ پلکیں شرمندگی سے بوجھ تلے مزید جھک گئی۔ نظریں مت جھکاؤ فرشتے، میں نے تمہیں صرف خبردار کیا ہے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تم محتاط رہو میری اس روپ سے بھی جو میں حویلی کی دہلیز کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوتا ہوں۔ فرشتے کی ہری آنکھوں میں خوف دیکھ اس نے شفقت سے کہا، اور اس کی گردن کو سہلاتے ہوئے اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے نرم و ملائم ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس نے محسوس کیا فرشتے کا نازک وجود اس کے خوف سے ہولے ہولے لرز رہا ہے، جس پر اس کے لبوں پر شدت دکھاتے اس نے فرشتے کے نازک مخملی بدن کو اپنے چوڑے سینے میں بھینچ لیا۔ مانتا ہوں یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، لیکن اب چونکہ یہ نکاح ہو چکا ہے تو کوشش کرنا ایمانداری سے اس پاک رشتے کو نبھا سکو۔ فرشتے کو یوں ہی سینے سے لگائے اس نے مخمور لہجے میں کہا، چلو ہمارے کمرے میں چلتے ہیں، تمہارے اتنے قریب آنے کے بعد اب تم سے دور جانا محال ہو گیا ہے۔ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے فرشتے کو قائل کرنا چاہا، جس پر فرشتے نے بس نظروں سے اس ستمگر کو دیکھا۔ پرومس، زیادہ تنگ نہیں کروں گا، جلدی سو جاؤں گا، اس نے اس کی پیشانی سے ناک رگڑتے کہا، تو فرشتے کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا مکہ مارتے وہ ننگ آنکھوں سے بولی۔ حویلی کی راہداریوں سے گزرتے فرشتے کا نازک بدن اس خوف میں مسلسل لرز رہا تھا کہ اگر کوئی اسے ہارون کی باہوں میں دیکھا گیا تو کیا سوچے گا، جبکہ فرشتے کس ڈر اور خوف سے بے پرواہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اور نائٹ بلب جلانے کے بعد وہ فرشتے کو بیڈ پر لٹاتے اس کے نازک وجود پر اپنا وجود کا سایہ کر گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی جب شگفتہ بیگم نے فرشتے کو اکیلے بیٹھا دیکھ اس کے پاس آئیں۔ تم تھک گئی ہوگی فرشتے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اگر کوئی مہمان آئے تو ہم بلا لیں گے تمہیں۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر بولی، جس پر وہ مسکرائی اور اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی راہداریوں سے گزر رہی تھی جب اپنے پیچھے سے فرشتے کو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماموزاد کزن شباب کھڑی تھی، جو کہ شہریار کی بہن تھی۔ شباب اس کے پاس آئی، ہارون خان زادہ کی قربت میں کھلے فرشتے کے خوبصورت سراپے کو اس نے حسد بری نظروں سے دیکھا۔ کیا خوابات ہے، خود سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی تم نے؟ فرشتے میڈم، لگتا ہے شہریار بائی میں وہ بات نہیں تھی جو خود سے چھوٹے مرد میں تم نے دیکھی۔ شباب نے فرشتے کی طرف زہریلی مسکراہٹ اچھالتے طنز کیا، جس پر فرشتے کا اس بے ساختہ ہاتھ اٹھا تھا۔ خبردار، میرے بارے میں ایسی کوئی بکواس کی تو میں سردار میر ہارون خان زادہ کی بیوی ہوں، پنچایت میں کھڑا ہوا کر تمہیں وہ کوڑے لگواؤں گی کہ آئندہ اپنے منہ سے ایسی واہیات بات نکالنے سے پہلے تم 100 بار سوچو۔ وہ غصے سے چل آئی اور اس پر ایک ناگوار نظر ڈالتے وہ اپنے لہنگے کو سنبھالے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کو جب ہارون کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ ہارون نے نگاہیں اٹھائے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔
جہاں اس کی گالوں پر سفید موتی جیسے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کا خوبصورت گلابی چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ فرشتے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ نرمی سے بولا، ارون پلیز تنگ مت کرو، نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے۔ اتنا کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلتے کروٹ بدل گئی۔ تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، تم مجھے مجبور کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھوں، ورنہ تمہیں میرے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ وہ کندھے سے جکڑ کر زبردستی فرشتے کو اپنی طرف کرتے چل آیا۔ فرشتے نے بے بسی سے اس کا نام پکارا، صبح کس حال میں چھوڑ کر گیا تھا میں تمہیں؟ تمہارا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا؟ روئی کیوں ہو تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار دیکھتے وہ جنونیت سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا اس سے؟ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے فرشتے نے نم لہجے میں کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کیا اس سے؟ تمہاری اس حالت کو دیکھ مجھے ہی تو فرق پڑ رہا ہے فرشتے میڈم، میں پاگل ہو رہا ہوں تمہاری اس حالت کو دیکھ۔ ارون نے اسے اپنے قریب کیے دیوانگی سے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پڑتا تو تم میرے ساتھ نکاح نہ رچاتے، میری خواہش میری خوشی کو تمہیں اتنی فکر ہوتی تو میر خانزادہ تمہیں یہ سب کبھی نہ کرتے۔ وہ اس کے سینے پر منکے مارتے روتے ہوئے چل آئے۔ تم بس مجھے اذیت پہنچانا چاہتے تھے، تمہیں میں عزیز نہیں ہوں، تمہیں تمہاری انا عزیز ہے۔ مجھے اذیت پہنچانے کے لیے تم نے تکلیف کے مارے۔ اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی اور وہ بے بسی سے اس ستمگر کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ فرشتے پلیز جو بات ہے وہ بتاؤ، یوں خود کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اس اذیت میں مبتلا دیکھ کر میر ہارون خانزادہ کے وجود میں بم پٹ جانے لگے۔ تمہارا ایک ایک آنسو میرے دل کی سرزمین پر گر رہا ہے۔ قسم کھاتا ہوں تمہیں تکلیف پہنچانے والے کو میر ہارون خانزادہ خون کے آنسو رلائے گا۔ اس کے بالوں کو سلاتے اس نے جنونیت سے کہا اور اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ کھولو، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ پیاس لگی ہے؟ پلیز پینے کے لیے پانی دو۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ وہ لڑکی پچھلے 4 دن سے اندھیرے کمرے میں بند تھی، رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اب تو جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روٹ چکے تھے۔ وہ یہاں کیوں قید تھی اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کی آبرو محفوظ تھی، لیکن اتنے دن حویلی سے غائب رہنے سے حویلی والے اسے جان سے ضرور مار ڈالتے۔ یکدم باریک قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس شخص کے کمرے میں آتے ہی کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اندھیرے کمرے میں یکدم روشنی کے آتے ہی اس کی آنکھیں چندیا گئیں اور وہ آت کھلی آنکھوں سے کمرے میں آنے والی ہستی کو ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ ہارون خانزادہ، مقابل کا نام اس کی زبان سے پھسلا، چونک گئی۔ ویسے پچھلے 5 دنوں سے تم اس قید خانے میں ہو، اس قید میں کیسا لگا تمہیں؟ اس طرح تو نہیں لگا ہوگا تمہیں جیسے فرشتے کو خود سے چھوٹی عمر کے مرد سے شادی کر کے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے تمسخر سے کہا، پلیز ہارون مجھے معاف کر دو، مجھے فرشتے سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ معافی مانگنے اپنی حالت پر اس کے سامنے بے بسی سے گڑ گڑائی، تمہیں حویلی میں سب کے سامنے میری بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہارون خانزادہ نے شرط رکھی، تم جہاں کہو گے میں فرشتے سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن حویلی نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ اگر میں حویلی گئی تو وہاں کے مرد میرا قتل کر دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، قتل کیوں کریں گے تمہارا؟ ہارون نے سوال کیا، پچھلے 5 دن سے حویلی سے غائب ہوں، اب اگر سامنے گئی تو حویلی والوں پر میرا قتل واجب ہو جائے گا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، جس پر ہارون خانزادہ نے کہکا لگایا، فکر مت کرو، حویلی میں کسی کو نہیں پتا کہ تم کس حالت میں ہو۔ تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ قسم کھائی تھی میں نے اپنی بیوی کو اذیت پہنچانے والے کو میں خون کے آنسو رلاؤں گا۔ تم لڑکی ہو اسی لیے تمہیں محض معمولی سی سزا دی ہے میں نے۔ آئندہ میری بیوی سے ایسی واہیات گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ میں نے حویلی میں سب کو یہی بتایا ہے کہ تم اپنی دوست کی شادی پر گئی ہو، تمہیں کچھ دن لگ جائیں گے، اور ہاں 2 دن بعد تمہاری حویلی واپسی ہے۔ اس کے بعد تم اور تمہارا بھائی شہریار فیملی سمیت حویلی چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم دونوں کا منحوس سایہ ہماری خوشیوں کو نگل لے۔ فرشتے مجھ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اب تک وہ مجھ سے میری وجہ سے نہیں بلکہ میری عمر کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، جو تم جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد شباب نے حویلی والوں کے سامنے معافی مانگی اور یہ بھی بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی فرشتے کی جائیداد ہتھیانے کی آڑ میں تھے۔ جب فرشتے نے شہریار سے شادی نہ ہو سکی تو ان دونوں نے آہستہ آہستہ فرشتے کے ذہن میں ہارون سے بڑی ہونے کا ٹاکسک زہر انڈیلنا شروع کر دیا، جسے وہ ہارون سے نفرت کرنے لگ گئی۔ سچائی سامنے آتے فرشتے ہارون خانزادہ سے شرمندہ تھی اور وہ اس کی بے پناہ محبت کی قدر نہ کر سکی اور شادی کے بعد پہلے دن سے اسے کوستی رہی تھی۔ رشتے نے تلافی کے لیے اس رات اپنے روشم جیسے نازک مخملی بدن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ 16 سنگار کیے وہ اپنی تمام ترہش سامانیوں کے ساتھ میر ہارون خانزادہ کے دل کی دنیا کو تباہ کر دینے کو تیار تھی۔ کمرے میں ہارون کے باریک قدموں کی آواز نے اس کے نازک دل کی دھڑکنوں کو ادھل پتل کر دیا تھا۔
اور فرشتے کے سجلے سورے روپ کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی محبت میں ہار کر آج وہ اپنا سب کچھ اس کو سونپ دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی کوئی پیش رفت محسوس نہ کرتے اس نے نم نظروں سے اس ستمگر کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں عمر میں چھوٹا ہوں، اس کا تانا تو نہیں دوگی نا اب مجھے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے شراط سے پوچھا۔ اس کی شراط پر محظوظ ہوتے فرشتے نے خفگی سے پکارا۔ اس کی طرف بڑھتے وہ احتراماً سر جھکائے بولا، تنگ مت کرو ہارون خانزادہ کی بڑھتی شرارتوں پر فرشتے نے خجل ہوتے کہا، ابھی تو پاس بھی نہیں ہے اور الزام پہلے ہی لگ گیا، اگر پاس آیا تب محترمہ کیا کریں گی آپ؟ وہ فرشتے کی نازک کمر کو تام کر پاس کرتے اپنے سینے سے لگاتے شرارت سے بولا، جس پر فرشتے نے مکہ جڑا تھا۔ فرشتے نے اسے پکارا۔ اس کی گردن پر سانسیں بکھیرتے ہنکار ابھرا، میری غلطیوں کو معاف کر دینا پلیز، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن آئندہ وعدہ کرتی ہوں تم سے اس رشتے کو پوری طرح ایمانداری سے نبھاؤں گی، مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کرنا، ہمیشہ ایسے ہی اپنے ساتھ اپنے قریب رکھنا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے فرشتے نے سرشاری سے کہا۔ اس کے خاموش اظہار پر ان کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ رشتے تم میرے عشق کی وہ قید ہو جسے میں کبھی رہا نہیں ہونا چاہتا، رو نے اس کی پیشانی پر اپنے دکتے لب رکھتے محبت سے کہا۔ ان کی گرم سانسیں دھیرے دھیرے ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں، مگر اب الجھنوں میں محبت، سکون اور گہرا اعتبار شامل تھا۔ ان کے اس محبت بھرے ملن پر چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔